باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ ایک خاص قسم کی ساق کی تجلی فرمائیں گے تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن فلا یستطیعون، ان لوگوں کو اس کے اوپر طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے اندر مختلف روایات ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا کہ جو اذان سنتے تھے اور نماز کی طرف نہیں آتے تھے، یا وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے تھے۔ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جو بالکل سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یعنی ایمان والا مسلمان وہ نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے فرمایا کہ ان کو اس پہ طاقت ہی نہیں ہوگی، وہ نماز قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے تو آخرت کے اندر بھی وہ نماز سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کی آنکھیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، کیونکہ وہ جب سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے صحیح سالم تھے، تندرست تھے، اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ قیامت کے دن بھی وہ صحیح سالم ہوں گے، تندرست ہوں گے، لیکن جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، سجدہ کا حکم دیا جائے گا، جو ہے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، آپ فرمایا کہ مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی جو جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیجئے، یعنی ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم بتدریجاً ان کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں، یعنی قیامت کے نزدیک وہ آ رہے ہیں، مرنے کے قریب وہ آ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ان کو چھوڑے رکھو کہ وہ اس پہ قائم رہیں، قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، کیونکہ میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی وہ سال رہ رہے ہیں ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کی رسیں جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ اور ان کیدی متین، اور میری جو تدبیر ہے، اللہ فرماتے ہیں بہت مضبوط تدبیر ہے، کہ ان کو ہم نے دنیا دی ہے، خوشحالی دی ہے، ہر چیز دی ہے، لیکن وہ اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ میری کیا ہے ان کے لیے ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے، اور میری تدبیر جو ہے ان کیدی متین، میری جو تدبیر ہے بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا اب ان سے کسی قسم کا اجر کا سوال کرتے ہیں، یعنی ان سے کسی قسم کا مال لیتے ہیں یا اس کی اجرت لیتے ہیں جو ان کو آپ کو دین سکھاتے؟ نہیں، کسی قسم کا سوال نہیں آپ کرتے۔ من مغرم مثقلون، کیا وہ اپنے اس بوجھ کے تھلے دبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے وہ آپ کی جو بات نہیں سنتے، نہ آپ ان سے کسی چیز کا سوال کرتے ہو، نہ ان سے کوئی چیز مانگتے ہو، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ جس کو وہ لکھتے رہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن بھی جس طرح ہم دنیا کے اندر خوشحال ہیں، جس طرح دنیا کے اندر ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہر چیز ہے، آخرت کے اندر بھی ہمارے پاس ہر چیز ہوگی؟ نہیں، ان کے پاس نہ کوئی غیب ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، صرف وہ اٹھ کر بچوں پہ چل رہے ہیں، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے سوچ کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا بات کو ان تک،
جب ان کے پاس بات پہنچ گئی ہے اب عمل کرنا نہ کرنا، ان کو ہدایت نہ دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ اپنے رب کے ساتھ حکم کے مطابق صبر کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اس صاحب کی طرح نہ ہو جائے، یعنی جو مچھلی والے، یعنی مثال اللہ نے کس کی دی ہے، یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائے گی جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اذ نادا وہو مکظوم، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اس حال کے اندر کہ ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اب ان کے اوپر غم، کتنے غم تھے؟ فرمایا کہ 3-4 غم ان کے اوپر اکٹھے۔ ایک غم تو یہ تھا کہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ وہاں سے نکلے، ایک غم کو ان کو یہ تھا، اور دوسرا غم یہ تھا کہ جو ان کی جو قوم ہے وہ ایمان نہیں لا رہی تھی، وہ نافرمان تھی، یہ بھی ان کو غم تھا، اور تیسرا غم یہ تھا کہ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر آ گئے ہیں، وہاں قید ہو گئے ہیں، اب یہاں سے پتہ نہیں نکلا جائے گا یا نہیں نکلے گا، یعنی ان کے اوپر اتنے غم سوار ہو گئے۔ تو فرمایا اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے ہمیں پکارا، اللہ کو پکارا، وہ ان کا دم گھٹ رہا تھا، وہ بڑے پریشان تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمہ، اسی طرح اللہ نے مثال دیا نا کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے پیچھے اپنے دم گھٹتے رہیں، آپ ان کے پیچھے پریشان رہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ بس صبر کیجئے، آپ ان کی طرف یہ دھیان نہ دیجئے ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ، اگر آپ کے رب کی نعمت نہ ہوتی ان پہ، اگر یعنی یونس علیہ السلام پہ اگر اپنے رب کی نعمت نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے ان پر اپنی نعمت کی کہ لنبذ، ہم نے اس کو وہاں سے نکالا، وہو مذموم، اس ایک میدان کے اندر، چٹکل میدان کے اندر بدحالی کی حالت میں وہاں پڑے رہ جاتے۔ اگر اپنے رب کی نعمت، اپنے رب کے ان کے اوپر احسان نہ ہوتا تو کیا ہے، وہ ایک میدان میں پڑے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا بھی اس کو سنا، قبول کیا، ہم نے اس کو پیٹ سے نکالا، اور پھر وہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ہم نے ان کو دوبارہ چن لیا، فاجتباہ، چن لیا تمہارے رب نے ان کو، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو پھر نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ یعنی انہوں نے ایک غلطی کی تھی کہ بغیر اجازت کے ہے ہجرت، جو نبی ہجرت کرتا ہے وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلتا نہیں ہے، لیکن یونس علیہ السلام نے یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، تو اجتہادی غلطی یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تھا ان کے اوپر، تو نہ وہ قوم ایمان لا رہی تھی، تو وہاں سے وہ رنجیدہ ہو کے، پریشان ہو کے، وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سے وہاں سے نکلے، تو اللہ فرماتے انہوں نے ایک اجتہادی غلطی کی تھی، ہم نے انبیاء کی وہ غلطی بھی معاف کر دی، یعنی انبیاء جو ہے وہ خطا سے معاف ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کی وہ غلطی معاف فرما دی، اور ہم نے ان کو پھر نیک لوگوں میں شمار کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب یہ لوگ ذکر سنتے ہیں نا تو گویا کافر لوگ آپ کی طرف ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے اپنی نگاہوں سے ہی آپ کو پھسلا دیں گے، گرا دیں گے، یعنی اس سے مراد کہ ان کے اندر ایک بندہ تھا جس کی نظر بد بہت لگتی تھی، یعنی جس طرح آج مشہور ہے کہ نظر بد، اس کو نظر لگ گئی ہے، یعنی انہوں نے اس بندے کو تیار کیا کہ تو نے آپ وسلم کی طرف دیکھنا ہے تاکہ اس کو نظر بد لگ جائے اور یہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، اسی کے اندر یہ وہ پڑا رہے، ہماری طرف نہ آیا کرے۔ جب اس کو بندے کو تیار کیا گیا تو جب آپ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اس کو نظر بد نہیں لگ سکتی، اس کو نظر بد نہیں لگ سکتی۔ جب اس نے دیکھا تو آپ وسلم کی طرف کافی، لیکن اس کا اثر نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر بد لگا دیں، جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ، اور دوسری تفسیر کے مطابق فرمایا کہ وہ نظر بد سے مراد کیا ہے، وہ کفر والی آنکھوں کے ذریعے، یعنی نفرت والی آنکھوں کے ذریعے، اور دشمنی والے، یعنی جو انسان کا دشمن ہوتا ہے یا جس سے نفرت ہوتی ہے تو بندہ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، غصے کے ساتھ دیکھتا ہے، یعنی وہ آپ وسلم کی طرف نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، غصے کی جب ان کو یعنی تعلیمات دی جاتی، جب ان کو اس دین کی طرف بلایا جاتا، قرآن سنایا جاتا تو وہ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ گویا وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ کو اپنی نظروں سے ہی کیا کریں گے، گرا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَجْنُونٌ، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ایک مجنون ہے، یہ پاگل ہے، ایک دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بلکہ یہ تو ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ قرآن یا ہدایت جو آپ وسلم کی طرف تعلیمات نازل فرمائی گئی ہیں، یہ کیا ہے، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، کن کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے،
تو علماء نے لکھا کہ یہ آخری جو آیات ہیں سورہ قلم کی، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو یہ آیات جو ہے وہ 7 مرتبہ شروع کے اندر بسم اللہ پڑھ کے ان آیات کو دم کیا جائے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی لوگ آتے یعنی نظر بد کے لیے بچوں کو لایا جاتا تھا، اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی آیات جو ہے وہ پڑھ کے پھونک کر دم کیا کرتے تھے جس کو نظر بد لگ جائے۔ یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھ کے 7 مرتبہ اس پر دم کیا جائے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔